سمپل سی ریزن ہے. آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. اب آپ سارے یہ جو نوجوان بیٹھے ہیں 14-15، آپ لوگ ابھی تک میرے نزدیک آپ لوگ اس قابل ہی نہیں ہیں کہ آپ توحید کو سمجھ سکیں. ابھی تک آپ توحید اور شرک میں فرق نہیں سمجھتے. ابھی تک آپ کو رسالت میں، نبوت کے، نبیوں کی اقسام میں، رسول اور نبی میں فرق نہیں معلوم. ابھی تک آپ کا ایمان آخرت کے اوپر مکمل نہیں ہے. آپ ابھی تک آخرت کے مراحل سے واقف نہیں ہیں. ابھی تک آپ کے اندر امر بالمعروف کا جذبہ نہیں ہے. ابھی تک آپ اتحاد امت کو نہیں سمجھتے. ابھی تک آپ قرآن مجید کو نہیں سمجھتے. ابھی تک آپ فرشتوں کو نہیں سمجھتے. ابھی تک آپ جنات کو نہیں سمجھتے. ابھی تک آپ کے پراپر عقائد مکمل نہیں ہیں. اور آپ کو میں ان بحثوں میں الجھا دوں کہ کربلا میں کیا ہوا. آپ کو میں ان بحثوں میں الجھا دوں اس وقت کہ آپ کا کہ دیوبندی کیا ہے، بریلوی کیا ہے، اہل حدیث کیا ہے. ان مسئلے میں آپ دیں. یہ آپ لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے. یہ باتیں ان علماء کے لیے ہیں، ان لوگوں کے لیے جن کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں. یہ پیٹ بھرے ہوئے علماء کی بات ہے مناظرہ کرنا. دیکھو مناظرے کے اندر سب سے امپورٹنٹ قرآن نے کہا ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے نہ تو برہانکم تو لے کے آؤ، اپنی برہان لے کے آؤ، اپنا گواہی لے کے آؤ. یہ بات بالکل درست ہے. اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ کو مناظرہ کرنا ہے. مناظرہ کیا جاتا ہے، لیکن یہ مناظرہ کیوں ہوتا تھا، کس وجہ سے ہوا، یہ تاریخی پہلو آپ کو معلوم ہونا چاہیے. اب سنو، جب جاہل حکمران خلافت کی کرسیوں پر بیٹھنے لگے، خلافت کی کرسی پہ جب جاہل حکمران بیٹھنے لگے، اب جاہل سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ اس کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا. جاہل سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ ان پڑھ آدمی ہے. نہیں، جاہل سے مراد وہی ہے جو ابو جہل کا ہے کہ ابو جہل اس دور کا پڑھا لکھا آدمی تھا مگر اس کو جاہل کہا گیا. جاہل سے مراد وہ لوگ ہیں جو دین سے ناواقف ہیں. وہ لوگ جو دین سے ناواقف ہیں، وہ لوگ جب اقتدار پہ بیٹھنے لگے، خلافت کی مسند پہ جب بیٹھنے لگے، ان کو ضرورت پیش آئی اپنے ساتھ علماؤں کی. ان کو ضرورت پیش آئی کہ لوگ ان کو آ کے سمجھائیں تاکہ دینی مسئلوں میں وہ کسی سے کوئی صلاح کر سکیں. اس وقت کچھ لوگوں نے اور علماء نے یہ دیکھا، جو اچھے علماء تھے ان میں اور جو برے علماء تھے انہوں نے یہ نوٹ کیا کہ اس جگہ پہ تو ہمارے کو بہت زیادہ وہ مل رہی ہے، یہاں عزت مل رہی ہے، ادھر تنخواہیں اچھی ہیں، ادھر مرتبے اچھے ہیں. تو انہوں نے جا کے اپنا رخ کیا کس طرف؟ انہوں نے جا کے رخ کیا اپنا درباروں میں. اور جب وہ درباری عالم بن گئے تو انہوں نے پھر اپنی فقہ کو نافذ کرنے کے لیے، انہوں نے پھر اپنے مسائل کے اوپر بات کرنے کے لیے مناظروں کا سلسلہ شروع کیا. اور یہ پیٹ بھرے ہوئے ملا، پیٹ بھرے ہوئے جو اس وقت کے مولوی تھے، ان لوگوں نے یہ مناظرے شروع کیے. بڑی بڑی باتوں کے اوپر مناظرے شروع ہونے لگے، الگ الگ قسم کی بات کے اوپر ان کے مناظرے شروع ہونے لگے، صرف یہ کہ اپنے اس کے قرب میں جا سکیں. گانے والی، ناچنے والی تو ناچ کے اور گا کے اپنا پیسہ لے لیتی تھی. ان لوگوں نے مناظروں کے ذریعے اپنے پیسے لینا شروع کیے. اب اس قسم کا دور، وہ دور اور آج کے دور کے اندر، آج ہم مناظرے کرنے کے اندر جا کے بیٹھ رہے ہیں، یہ کون سا طریقہ ہے؟ اس وقت ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے کہ ہم اس وقت مناظروں کے اندر جائیں اور مناظروں کی باتیں کرنا شروع کریں. ہم اس وقت بنیادی عقائد سے تو واقف ہیں نہیں. توحید، رسالت، آخرت کو ہم سمجھتے نہیں ہیں. حقوق و لباس سے ہم واقف نہیں ہیں. اب یہ سب چھوڑیے، ابھی تک ہم دین کے جو 5 بنیادی جو پرنسپلز ہیں ان سے ہم واقف نہیں ہیں. ہم آج تک اسلام، شریعت، مذہب، فرقہ، مسلک، ان کی ترتیب سے واقف نہیں ہیں. اور ہم چلیں بڑی بڑی باتوں کے اوپر بحث کرنے کے لیے. ہم ابھی تک امام جعفر صادق کو نہیں جانتے کہ امام جعفر صادق کون ہے. ہم چلیں بات کرنے کے لیے شیعہ کے لیے. وہ جعلی شیعہ ہے یا جعفری شیعہ ہے، اس کے متعلق تو کبھی آپ نے دیکھا بھی نہیں، سوچا بھی نہیں. ایک امام جعفر صادق کون ہے، کیا ان کا رتبہ ہے، کیا ان کا مرتبہ ہے، کیا ان کی باتیں ہیں، اور کیا ایک دوسرے دیگر قسم کے لوگوں کی باتیں آپ ان کو جانتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں. لیکن آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو اجازت دے دیں کہ آپ جائیں اور جا کے ان مناظروں میں پڑھیں. میں ہر کسی کی اجازت نہ دیتا ہوں، نہ میں آپ کو کہوں گا کہ آپ اس کے اندر کبھی جائیں. پہلے اپنا ایمان پکا کریں، کتاب کے اوپر آئیں، سنت کے اوپر آئیں، کتاب کو سمجھیں، حدیث کو سمجھیں، احادیث کے اوپر اٹھنے والے اعتراضات کو سمجھیں. یہ بہت بڑا فن ہے، بہت بڑا علم ہے کہ بھائی وہ بخاری شریف کیا ہے، آپ کو معلوم ہو مسلم شریف کیا ہے. لوگ آپ سے کہیں گے 200 سال کے بعد لکھی گئی، کوئی آپ سے کہے گا مصحف قرآن تو جمع بعد میں ہوا. ان ساری چیزوں کے اوپر لانے سے پہلے آپ اپنا ایمان تو پکا کرو. بعد میں ہم ان مسائل کے اوپر بات چیت کریں گے. تو جس تربیتی نشست کے اندر ہم لوگ یہ بات کر رہے ہیں، اس میں ایک ایک کر کے ہم پہلے ترتیب سے آگے بڑھیں گے، پھر ان موضوعات کے اوپر ہم یقیناً بات کریں گے. لیکن فی الحال اس میں اپنے آپ کو الجھانا اس وقت مناسب عمل